بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلو جاؤ تم خیر ہے، وہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ ہی اٹھے تھے۔ وہ سب کا ہی اس طرح خیال رکھتا ہے۔ خوش نصیب ہوگی وہ لڑکی جسے آرچر جیسی بیوی ملے گی۔ اس نے ہنستے ہوئے جان بوجھ کر جملے کو بگاڑا تھا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے دروازے تک آئے۔ حسب معمول یونیورسٹی کے حالات اچانک ہی بگڑ گئے تھے۔ آج پوائنٹ بھی نہیں چلا تھا۔ باہر آ کر ہی کسی ہنگامے کا علم ہوا تھا۔ ماریا کو کسی نے فون کر کے بتایا تھا کہ ان کی کلاس کے لڑکے بابر سعید کو کچھ لوگ پکڑ کر لے گئے ہیں اور آرچر کے چھڑانے پر اس کی بری طرح پٹائی ہوئی ہے۔ دونوں گروپ جھگڑ پڑے اور کسی نے پوائنٹ بھی رکوا دی ہے۔ پتہ نہیں ان لڑکوں کو انقلابی بننے کا جنون کیوں رہتا ہے۔ فضول کے جھگڑوں میں الجھ کر خود کو تباہ کر لیتے ہیں۔ ہیرا سے یہ سب کچھ ہضم نہیں ہو رہا تھا، جبکہ اس نے کچھ دن پہلے ہی محسوس کیا تھا۔ بلا وجہ ہی بابر پر کمنٹ دے کر اسے جھگڑے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ اس نے جب بابر سے پوچھا تو اس نے بتایا وہ اسے مخالف پارٹی کے گروہ سے سمجھتے ہیں کہ میں ان کا حامی ہوں۔ وہ مجھ پر پریشر ڈالنا چاہتے، تب سے اس نے ایسے احتیاط کرنے کو کہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی معصومیت اور خاموشی سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، مگر ہوا پھر یہی تھا۔ پنہل اچانک وہاں پہنچا تھا۔ آپ سب یہاں کیوں کھڑے ہیں اس طرح؟ اس سے ان سب کا یوں سڑک پر کھڑا ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ کیسی خبریں سننے میں آ رہی ہیں؟ یہ ہنگامہ کیوں ہوا ہے؟ ہیرا نے بے چینی سے اس سے پوچھا تھا۔ یہ پارٹی باز لڑکوں کی آوارہ گردی کا نتیجہ ہے۔ بیچارہ آرچر مفت میں خوار ہوا ہے۔ ابھی اس کی پٹی کرا کر چھوڑ کر آ رہا ہوں ہاسٹل۔ آپ لوگ جائیں پلیز، کل یونیورسٹی مت آئیے گا۔ وہ عجلت میں کہتے ہوئے آگے بڑھا۔ مگر اخوا والی بات کہاں تک سچ ہے؟ ماریا نے اسے جاتا دیکھ کر جلدی سے پوچھا۔ بابر کو لے گئے ہیں وہ لوگ؟ ابھی ٹھیک سے پتہ نہیں، چلے میں ہاسٹل تک آپ لوگوں کے ساتھ جاتا ہوں۔ مگر بابر تو مسکین سا لڑکا ہے، وہ تو کسی نعرے بازی میں بھی حصہ نہیں لیتا، پھر اس کو کیوں پکڑا ہے؟ اور وہ لوگ ہیں کون؟ کچھ تو پتہ ہوگا نا؟ نامعلوم لوگ ہیں، ابھی کچھ زیادہ علم نہیں ہے۔ وہ ان کے ساتھ نکلتے ہوئے جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ کیا مطلب؟ یہ تو کوئی بات نہیں، وہ ہم لوگوں کا ساتھی ہے، کیا ہم اسے ایسے ہی تنہا چھوڑ دیں؟ ہیرا کو اس کے انداز پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خود ہی لوگ اسے بھڈوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ بڑا شوق ہوتا ہے آج کل کے لڑکوں کو ہیرو بننے کا۔ اس بار نازیہ بول پڑی، اور ویسے بھی ہم لڑکیاں تو بندوقیں لے جا کر اس کا دفاع نہیں کریں گے۔ اس بار رائے آمنہ کی تھی۔ ارے بابر بیچارہ تو معصوم سا بندہ تھا، وہ تو تیز ہواؤں سے بھی ڈرتا تھا۔ واہ بھائی واہ، اچھا انصاف ہے۔ اور تم لوگ ہٹے کٹے ہو، کچھ بھی مت کرنا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو، چاہے اس بیچارے کی ہڈی پسلی ایک ہو جائے۔ غریب کا بچہ ہے نا، پٹتا رہے۔ ہیرا کو غصہ آ رہا تھا۔ کیا سب کچھ یہی کہنا ضروری ہے؟ چپ کر کے چلو۔ پیرا جو اتنی دیر سے خاموش تھی، اس کی بے صبری پر ٹوکے بنا نہ رہ سکی۔ ہیرا، کچھ باتیں یوں سرے راہ کرنے کی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی ابھی ہم کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ آپ لوگ آرام سے جائیں اور ہاسٹل میں ہی رہیے گا۔ وہ آخرکار بحث ختم کر کے اسے سمجھانے لگا تھا۔ یہ اچھی کہی آپ نے، آپ بھی ہاسٹل سے مت نکلیے گا، ہم تو ویسے بھی نہیں نکلیں گے، ہے نا؟ ہیرا کو اس کا انداز اس بار بھی زہر لگا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر لاتعلق رہنا چاہتا ہے، اسی بنا پر اس کا رد عمل اتنا سخت تھا۔ ہیرا، یہ تمہارا مسئلہ تو نہیں، کیوں سر کھپا رہی ہو؟ ماریا نے اس بار اسے بیزاری سے ٹوکا۔ بے فکر رہو، کل کو تمہیں کوئی اٹھا کر لے گیا تو بالکل بھی سر نہیں کھپاؤں گی۔ وہ تو سچ ہی ہے، کیونکہ تمہیں مجھ سے کیا ملے گا؟ اس نے بھی جلا کٹا جواب دیا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ باہر کوئی ہر مہینے چاول اور آٹے کی بوری میرے گھر دے جاتا ہے جو میں اس کے لیے لڑ رہی ہوں؟ وہ رک کر باقاعدہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اوف خدایا، تم لوگوں کو یہی جگہ ملی ہے لڑنے کے لیے۔ چپ ہو جاؤ ہیرا۔ پیرا نے ان دونوں کو اس طرح الجھتے دیکھ کر پریشانی سے کہا۔ باقی کا چند منٹ کا فاصلہ خاموشی سے گزرا تھا۔ میں شاید ان لوگوں کو جانتی ہوں پنہل۔ وہ ساری لڑکیاں گیٹ سے اندر چلی گئیں، تب وہ گیٹ پر رک کر بولی۔ کون ہے وہ؟ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، مگر اس دن جو مسئلہ ہوا تھا تب کچھ لوگوں نے بابر کو دھمکی دی تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔
مگر اس حد تک؟ آپ لوگوں کو واقعی فوری طور پر کچھ کرنا چاہیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی خاندانی دشمنی کا نتیجہ ہے؟ یونین کے جھگڑے تو ایک بہانہ ہے. ویسے میں پولیس میں رپورٹ درج کرایا ہوں اس کے باپ کے ساتھ. آگے دیکھتے ہیں. اس کے فادر کا رابطہ تو ہے ہم سے، مگر یہ بات فی الحال کسی کو بتائیے گا نہیں. میں جہاں تک ہو سکا اس کے لیے کرنے کی کوشش کروں گا. آگے دیکھتے ہیں. وہ کچھ پریشانی سے پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا، اوکے، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا. میرا مطلب ہے ان کا نزلہ آپ پر بھی گر سکتا ہے نا. وہ اسے خدا حافظ کہتی گیٹ کے اندر چلی گئی. وہ خاموشی سے اس کی پشت تکتا رہا. بابر کی چوٹ اب کیسی ہے؟ سنا ہے آپ سب لوگ کل اسے مل کر دیکھنے گئے تھے. وہ اسی کلاس سے باہر ہی ملی تھی. اب بہت بہتر ہے، شکر ہے جان بچ گئی. اس کی چوٹیں تو بھر جاتی ہیں ایک دن، کچھ چوٹیں تو کبھی نہیں بھرتی. وہ زیر لب بڑبڑائی تھی. ہر چوٹ اور ہر زخم کا علاج ہوتا ہے اگر کوئی چارہ گر ہو تو. وہ اس کی ہڑبڑاہٹ واضح طور پر سن چکا تھا. جانے دیں پنہل صاحب، چارہ گر ہی تو نہیں ملتے، زخم دینے والے البتہ بہت ہیں. میں چلتی ہوں. اس نے محسوس کیا تھا وہ اس کے سامنے کمزور ہو رہی تھی. سوا اس سے بہتر تھا کہ وہ اپنی راہ بدلتی. مجھے کچھ اور مسائل پر بھی آپ سے بات کرنی تھی. وہ گفتگو کو طول دے کر اسے روکنا چاہتا تھا. ہم مسائل پر صرف بات ہی کر سکتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے ہی کیا؟ فیصلے تو کہیں اور ہی ہوتے ہیں، معمول کے کام بھی رہ جاتے ہیں. وہ کسی صورت بھی یہاں مزید رکنا نہیں چاہتی تھی. میں سمجھتا تھا آپ سمبھا کو اپنا آئیڈیل سمجھتی ہیں تو انہی کی طرح سوچتی ہوں گی. اس دن تقریب میں تو آپ نے ان کے پوائنٹس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا، ایک تعمیری سوچ کے ساتھ. اور ابھی ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنے ہی سے بھاگنا چاہ رہی ہیں. کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان اپنے سامنے جواب دہ ہونے کا حوصلہ نہیں رکھتا، اور اس طرح سرے راہ تو بالکل بھی نہیں. وہ اتنا کہہ کر مزید نہیں رکی تھی. باہر نکلنے پر اسے یاد آیا کہ کوئی کام تھا اسے، مگر کیا؟ وہ ذہن پر زور دینے لگا. مگر کام کے بجائے ابھی کچھ دیر پہلے وہ جملہ یاد آ گیا، معمول کے کام بھی رہ جاتے ہیں. اور اس نے سوچا وہ کتنے دنوں سے معمول کے کام بھی نہیں کر پا رہا. جب محبت کے بارے میں سوچتا تھا تو مسائل سامنے آ جاتے، اور جب مسائل کو نمٹانے کی کوشش کرتا تو محبت اس کے خیال کی صورت ذہن سے لپٹ جاتی. ذہن میں وہ تھی اور سامنے لوگ تھے، مسائل تھے، حقیقتیں تھیں. وہ دیکھتا کچھ اور تھا اور سوچتا کچھ اور تھا. وہ اندر آیا تو وہ کھانا ٹرے میں رکھے ایسے ہی بیٹھی تھی، جانے کتنی دیر سے. کیا آج بھی کھانا نہ کھانے کا ارادہ ہے؟ وہ آ کر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا. کھانا زندہ رہنے کے لیے کھایا جاتا ہے، اور جب زندہ رہنے کی خواہش دم توڑ جائے تو کھانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا لہجہ خشک تھا. پرا، تم زندگی کو اپنے لیے آسان کیوں نہیں کر لیتی؟ معصوم سا سوال تھا. مجھے مشکلوں کو آسان کرنا نہیں آتا. محبت تو بڑی بڑی مشکلیں آسان کر دیتی ہے. وہ بھی ساختہ ہی کہہ بیٹھا. محبت کا نام بھی مت لو انزل مراد. وہ جیسے ڈر سی گئی تھی. تو پھر کس کا نام لوں؟ لہجے میں دبا دبا سا احتجاج تھا. میرا نام تو کبھی مت لینا، تمہارے لیے منحوسی ثابت ہوگا. وہ ٹرے کو ہٹا کر اٹھی تھی. تم نے مجھے بے وجہ ہی نامراد کر دیا. کیوں نامراد؟ احتجاج واضح تھا کے. بے وجہ تو نہیں انزل مراد. محبت راہ کھوٹی کرنے کا نام نہیں ہے، اور پھر میرے دل میں ایسا کوئی احساس بھی نہیں ہے. وہ جواب دے کر رکی نہیں تھی. وہ بہت جذباتی ہے. وہ شیشے پر جمی گر سے دائرہ بناتے ہوئے بولا. وہ بالکل سمبھا کی طرح ہیں. وہ ہلکا سا مسکرائے تھے. تو پھر اسے سمبھا کہوں؟ اس سے اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیا. اسے خواب کہوں؟ وہ خود جیسے کسی خواب میں گم تھے. میں اسے حقیقت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں. پنہل کی امید زندہ تھی. اسے دائرے کے اندر گرد ہٹاتے ہوئے امید لکھا تھا. اسے تمہارے لیے لڑنا پڑے گا، اور اپنے لیے بھی، مگر تمہارا ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. محبت سے زیادہ مضبوط کچھ نہیں ہوتا. اس کا لہجہ مضبوط تھا. محبت کو کبھی کمزور مت کرنا. آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں تمہارے ساتھ ہوں. میں اس سے بات کروں گا. انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا. ان ہاتھوں میں ایک عہد بندہ تھا. جب سے گاؤں سے لوٹی ہوں الجھی سی ہوں. کیا بات ہے؟
پتہ نہیں سوچ رہی ہوں 3.5 سال کیسے گزر گئے. یہ آخری سال ہے. کیا میں نے یہی چاہا تھا؟ پھر دل اتنا خالی کیوں ہے؟ میں محسوس کر رہی ہوں تم کوئی فیصلہ کرنا چاہ رہی ہو مگر کر نہیں پا رہی. کیا مسئلہ ہے پرا؟ کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں جس حق کے لیے میں نے آواز اٹھائی تھی اس کا کیا ہوا؟ میں تو سنبھا کی محرومیوں کو مٹانا چاہتی تھی، دیہات کی عورت کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی. یہ دفاع صرف میری ذات کا تو نہیں، اور اب جب سوچ رہی ہوں تعلیم مکمل کر کے اپنے گاؤں کی عورتوں کے لیے کچھ کروں تو ایک اور زنجیر قدموں کی تلاش میں پیچھے آ رہی ہے. کیا پھر اپنے لیے جا کر آواز اٹھاؤں اور مسائل بھول جاؤں؟ میں کہاں جا رہی ہوں اور منزل کہاں ہے کچھ پتہ نہیں. وہ مکمل طور پر الجھی ہوئی تھی. تمہیں کون سی بات الجھا رہی ہے پرا؟ اپنے لیے سوچو، اپنی ذات کے لیے اپنا حق مانگو. روایت کمزور ہوتی ہے، ٹوٹ ہی جاتی ہے. اور پھر تمہارے نانا اچھے ہیں، تمہیں سمجھیں گے. میں کہتی ہوں پنہل کو مایوس مت کرو، ایسا بندہ پھر تمہیں نہیں ملے گا. شادی کرو اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرو. وہ اسے آسان سا راستہ بتا رہی تھی. زندگی کے لیے بس یہی کچھ چاہیے تھا مجھے. نہیں ہیرا، زندگی کا مقصد صرف شادی تو نہیں ہے. اس سے اختلاف تھا. تو پھر جا کر بیٹھ جاؤ کسی ایسے کے انتظار میں جیسا تمہاری ماں کے نصیب میں تھا، اور پھر تمام عمر روتی رہو کیونکہ شادی تو ہونا ہی ہے. وہ اسے دوسرا آپشن بتا کر ناراض ہی کمرے سے نکل گئی. اسی دن سے میں ڈرتی تھی مگر نہیں، میری کون سنتا تھا. لو اب خود ہی نپٹو. کچھ نہیں ہوتا اماں ان گیدڑ پھپکیوں سے، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں. وہ چارپائی پر پاؤں رکھ کر بوٹ کے تسمے باندھتے ہوئے بولا تھا. مگر تو کیوں اس کے چکر میں پڑتا ہے؟ آج اس کے باپ کے ساتھ ہاتھا پائی ہو گئی تیری، کل کلا کو کچھ ہوا تو تجھی کو گھسیٹیں گے وہ. انہیں اس پر بری طرح غصہ آیا تھا. انزل اندر آ جا. باہر ان کا شور نانا سن چکے تھے. جی نانا کہیے. زمینوں پر جا رہا تھا، کوئی کام ہے کیا؟ وہ چارپائی سے اجرک اٹھا کر کندھے پر ڈالتا ہوا کمرے میں آیا. ہاں مجھے تجھ سے بات کرنی ہے. وہ تکیے کے سہارے اٹھ بیٹھے. جی حکم کیجیے. وہ بڑی فرما برداری سے ان کے پلنگ کی پائتی پر آ بیٹھا. انزل، وہ بیٹیوں کی زندگی میرے سامنے ہے. میں نہیں چاہتا کہ پرا بھین جیسی زندگی گزارے. آپ ٹھیک کہتے ہیں نانا، مگر وہ اس کا باپ ہے. مگر کیا کر سکتے ہیں بھلا؟ ہاں اگر پرا خود ان سے بات کرنے کا حوصلہ رکھتی ہو تو. دیکھ انزل، اس کی بات وہاں سنی نہیں جائے گی. پھر شاہمیر کو تو نے دیکھا ہے، اس کے پاس نہ علم ہے اور نہ ہی ہنر. اور ماحول کیسا ہے ان لوگوں کا. پرا اس جگہ کیسے خوش رہے گی بھلا؟ سنبھا کا دکھ ہی میرے لیے پہاڑ ہے جو ابھی تک سینے سے ہٹتا نہیں. پھر اپنی حیاتی میں ایسے لوگوں کو کیسے اس کی بچی کو جانے دوں؟ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں نانا؟ اسے فی الحال کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا. شاہمیر اور اس کے باپ سے میں بات کرتا ہوں کہ وہ اس رشتے سے ہاتھ اٹھائیں اور وہ آپ کی بات مان جائیں گے. اس کے پلے یہ تجویز نہ پڑی تھی. دیکھو محمود نے اپنے بھتیجے شاہمیر کو اس کے لیے رشتہ دیا ہے کہ گھر کی بات گھر میں ہوگی تو وہ لوگ پرا کے حصے کی زمین نہیں مانگیں گے. شاہمیر کا سنا ہے کہ وہ کہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے، مگر باپ کی بات مان کر پہلے چچا کے یہاں کرنا چاہتا ہے، پھر دوسری شادی اپنی مرضی سے کرے گا. وہ تو ہے، مگر ہم کیا کہہ کر انہیں راضی کریں گے آخر؟ شاہمیر اسحاق کی بیٹی فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے. میرے کہنے پر اسحاق یہ رشتہ دے دے گا، مگر اسحاق چچا آپ کی بات کیوں مانیں گے؟ پھر آپ پرا کو تو بچا لیں گے، مگر کسی اور کی بچی اس عذاب میں چلی جائے گی. اسحاق بھی اپنی لڑکی کے رشتے کے لیے پریشان ہے. اس کی بیٹی کے لیے شاہمیر کے علاوہ فی الحال کوئی دوسرا رشتہ نہیں ہے، اور شاہمیر اپنے حصے کی زمین آباد کرتا ہے تو گزارا اچھا ہو سکتا ہے. لیکن پرا کے لیے بھی کوئی دوسرا رشتہ نہیں. اگر شاہمیر سدھر جاتا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اس کے باپ کی خوشی بھی یہی ہے. اور پھر شاہمیر بھی اتنا برا نہیں ہے نانا، اس میں کوئی ایسی بری عادت نہیں ہے. شریف بچہ ہے، پھر ہم بلا وجہ کیوں اس کے باپ سے دشمنی مول لیں؟ حنزل کے نزدیک آسان حل یہی تھا. دیکھ حنزل بچہ، بات صرف شاہمیر کی نہیں، بات یہ بھی ہے کہ اب بچپن کے رشتوں کی یہ روایت ٹوٹنی چاہیے. بچوں کے لیے فیصلے کرتے وقت ان کی خوشی بھی شامل ہونی چاہیے. شاہمیر پرا کے لیے اچھا ہو سکتا تھا، مگر اس صورتحال میں ہرگز نہیں. وہ دوسری کی شادی ضرور کرے گا،
پھر میری بچی کی اس گھر میں کوئی حیثیت نہ ہوگی، اور پرا کی سوچ ان کے گھر کے ماحول سے میچ نہیں کرتی۔ عمر بھر میری بچی نے محرومیاں دیکھی ہیں، اب میں اسے قربان نہیں کر سکتا۔ میری بچی مجھے معاف نہیں کرے گی۔ جو کچھ سنبھا نے سہا ہے، پرا کو اس سے بچانا چاہتا ہوں۔ پرا کے لیے کوئی اور آپشن ہے آپ کے پاس؟ وہ کچھ ان کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ فی الحال نہیں، مگر میں انتظار کروں گا۔ جو پرا کے لیے مناسب ہوگا مجھے یقین ہے میرا خدا اسے بھیجے گا۔ وہ حیرت اور خوشی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ فاطمہ مجھے بھائیوں کی طرح سمجھتی ہے، میں پہلے سے بات کروں گا، اگر وہ خوش ہے تو چچا اسحاق سے ہم بات کر لیں گے۔ وہ انہیں امید دلا کر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ تیری شادی میں زبان دراز لڑکی سے ہرگز نہیں کروں گی، سن لے۔ وہ جو کھڑکی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، اس کے باہر نکلتے ہی بول پڑی، آہستہ اماں، وہ بیچاری سن لے گی، کیا سوچے گی؟ آپ سوچتی ہیں نہ سمجھتی ہیں، جو منہ میں آئے بول دیتی ہیں۔ بتا رہی ہوں تجھے، تیری شادی صرف آمنہ سے ہوگی، اپنے تایا کی بیٹی سے۔ تیرا باپ اپنی حیاتی میں ہی مجھے کہہ گیا تھا، تو کچھ اور مت سوچنا۔ جانتا ہوں۔ وہ اتنا کہتے ہوئے بغیر کسی لمبی بحث کے وہاں سے چل دیا۔ پرا اپنی ماں کے کمرے میں تھی، جو صحن کے کونے پر تھا، اسی لیے اسے اطمینان تھا۔ اس نے ساری گفتگو نہیں سنی ہوگی۔ آج بستر پر لیٹتے ہوئے اس نے بار بار سوچا تھا جو بات اس کی ماں نے خدشے کے طور پر کہی تھی۔ اس کا کوئی وجود ہے؟ کیا واقعی سے پرا سے ہمدردی ہی ہے، یا پھر کوئی اور احساس بھی جگہ رکھتا ہے؟ ابھی تک اسے خود سے سوائے الجھن کے کوئی جواب نہ ملا تھا۔ تم نے اسے بات کرنے کی کوشش تو کی ہوگی، پھر بات کہاں تک پہنچی؟ سر، وہ بات گھما پھرا کر ایک طرف لے جاتی ہے، اور ان کو اپنی الجھن بتانے لگا۔ تو تم بھی بات کو گھما پھرا کر اپنی طرف لے آیا کرو۔ ان کے پاس تو ہر مسئلے کا حل تھا جیسے۔ مجھے یہ فن نہیں آتا۔ ان کے ہونٹوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ تھی۔ اپنے لیے تو بات کو الجھاؤ مت، سیدھی طرح کہہ دو۔ سچائی سادہ لفظوں کو بھی باثر بنا دیتی ہے۔ آپ اس سے بات کریں۔ سر، میں نہیں کر پاتا، ہار جاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا۔ میں تمہیں ہارنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ میں اس بار خود کو ہارنے نہیں دوں گا۔ وہ واقعی خود سے مخاطب تھے۔ بہت عرصے بعد وہ خود سے ملے تھے، اور اب خود کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ بہت عرصے بعد کسی کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ انہیں لگا مشق کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتا ہوں۔ ان کا عکس رستے کی تلاش میں ان سے عاملہ ہے۔ پنہل ان کی آنکھوں میں محبت کا عکس دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنے پرعزم تھے۔ ان کی آنکھوں میں کمال کی روشنی تھی۔ ارد گرد بہت ساری روشنی تھی۔ عشق کی گلیاں اندھیری نہیں ہوتی، ان میں روشنی ہوتی ہے۔ سر عارفین تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اندر آ کر اسے سامان پیک کرتے ہوئے دیکھ کر بولی، کیوں؟ انہیں مجھ سے ملنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی تقریباً پیکنگ مکمل ہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ کس لیے سے ملنا چاہتے ہیں۔ خود جا کر پوچھ لو۔ کسی کے ہاتھ میسیج دینا ہوتا تو خود کیوں آتے چل کر؟ ہیرا، تم ان سے کہو کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سو رہی ہوں، پلیز منع کر دو۔ میں انہیں بتا کر آتی ہوں کہ تم سامان پیک کر رہی ہو۔ اب جاؤ، اور بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں۔ مگر میں ان سے ملنا نہیں چاہتی۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے جھنجھنائی، تو جا کر کہہ دو نہیں ملنا چاہتی میں نہیں جا رہی جھوٹ بولنے کے لیے۔ تم میرا اتنا سا کام نہیں کر سکتی۔ تم اپنے آپ سے بھاگ سکتی ہو، پوری دنیا سے نہیں۔ تم میں اتنی ہمت نہیں کہ تم دنیا کا سامنا کر سکو، اور باتیں ایسے کرتی ہو جیسے۔ وہ جان بوجھ کر جملہ دھورا چھوڑ کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ بیگ نیچے پھینک کر جھنجھلاتے ہوئے باہر نکل گئی، حالانکہ اس کا ذہن ایک نئی بحث میں پڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ جی سر۔ وہ بادل نخواستہ وہاں بیٹھ گئی۔ آپ جا رہے ہو؟ کچھ دنوں میں پاس آؤٹ کر کے۔ میں بہت مس کروں گا آپ کو۔ وہ اس کی بیزاری دیکھتے مسکراتے ہوئے کہنے لگے، وہ تو ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ کیا صرف یہی کہنے آپ یہاں آئے ہیں، مگر چپ رہی۔ انہوں نے خود ہی کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے۔ پرا، زندگی میں کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے بعد زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اور سمت کا تعین ہم خود کرتے ہیں۔ اگر منزل کا انتخاب کرنے کا شعور اور حوصلہ ہم میں ہو تو زندگی سنور جاتی ہے، ورنہ زندگی کبھی بھی دوسرا موقع نہیں دیتی۔
اور ہم زندگی کے مشکل راستے طے کرنے کے لیے تنہا رہ جاتے ہیں۔ آپ یہ سب میرے مستقبل کی پیشن گوئی کے طور پر کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اپنی زندگی کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور اپنے ساتھ زیادتی کرے۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر خاموش ہو گئے۔ تو وہ شخص آپ تھے، سمبھا کی زندگی تباہ کرنے والے؟ اس کا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ میری زندگی کون سا آباد ہو گئی پرا؟ ان کے اندر گہرا ملال جاگا۔ کس نے حق دیا تھا آپ کو محبت کے نام پر انہیں برباد کرنے کا؟ بربادی تو میرے حصے میں آئی تھی پرا، میں تو اس کے کہنے پر اسے چھوڑ آیا تھا۔ جھوٹ مت بولیں، ان لوگوں کی گیدڑ پھپھیوں سے ڈر گئے تھے آپ، حالات سے لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا آپ میں، تو پھر کیوں اپنی محبت کو ان کے قدموں کی زنجیر بنا دیا؟ کیا ملا اس سے؟ صرف ذلت، رسوائی، بے عزتی، دھتکار ہی ان کے نصیب میں آئی۔ میں اسے ذلت، رسوائی اور بے عزتی سے ہی تو بچانا چاہتا تھا۔ جب بھی ہتھیار پھینک کر چلا آیا، اسے گلی کوچوں میں بدنام کرنا مقصود ہوتا تو لے آتا اسے اپنے ساتھ۔ بزدل تھے آپ، ہمت نہیں تھی آپ میں ان لوگوں سے لڑنے کی۔ ان کی کوئی بھی وضاحت اسے قبول نہیں تھی، ان لوگوں سے لڑنا جن کا نمک کھایا تھا۔ سروان صاحب نے مجھے ابا کی موت کے بعد سہارا دیا، اپنے گھر میں رکھا، مجھے پڑھایا۔ کیا ان سے لڑنے اٹھ کھڑا ہوتا؟ میرے ہاتھ نہ کٹ جاتے اگر ان کی طرف اٹھتے، میری زبان نہ کٹ جاتی اگر ان کے سامنے کھلتی۔ میں ان کے آگے سینہ تان کر کیسے کھڑا ہوتا؟ میں بے غیرت تو نہیں تھا۔ ہم جیسے لوگ کسی کا ایک معمولی سا احسان بھی عمر بھر کے لیے نہیں بھولتے، اور وہ تو میرے محسن تھے۔ انہوں نے مجھے وہاں سے جانے کا حکم دیا تو میں چلا آیا۔ میں کیسے سر اٹھا کر ان سے بات کرتا؟ روایت میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، میرے لیے اہمیت تھی تو سروان بابا کی تھی۔ اگر اتنا ہی پاس تھا ان کا، وہ آنکھیں اس طرف کیسے اٹھیں؟ یہ آنکھیں اس طرف کبھی نہ اٹھیں پرا، وہ تو میرے لیے مقدس تھی۔ ان آنکھوں نے ان قدموں کو ہی دیکھا اور اپنا دل انہی قدموں پر وار دیا۔ محبت یک طرفہ نہیں تھی، عشق کبھی ایک دل کو اسیر نہیں کرتا۔ ہمارے درمیان کوئی اظہار نہ ہوا تھا، مگر لوگ شاید نگاہوں کے زاویے سمجھ جاتے ہیں۔ راہ پہلے سے ہی کھوٹی کر دی گئی۔ راہ کھوٹی کرنے والا کون تھا؟ اس کی سوچ کا رخ بدلا تھا۔ سروان بابا کو اطلاع دی گئی کہ ہم ان کی عزت پر داغ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے بلا لیا۔ ہم کیا کہتے؟ محبت اور دل کے احساس کی حد تک تو مجرم تھے، سو چپ رہے، اور پھر کہیں اور سے بھی کوچ کرنے کا حکم آ گیا تو جو سر جھکا تھا وہ مزید جھک گیا۔ وہ تو محبت کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھنے کی قائل تھی۔ اس نے کہا، تم چاہتے ہو لوگ مجھ پر باتیں کریں یا پہلے کم بولتے ہیں؟ جب میں گاؤں کی عورتوں کو دین اور دنیا کی تعلیم کے لیے جمع کرتی ہوں، جب میں ان کے اندر شعور کی شمع جلانا چاہتی ہوں، تو لوگ آندھی کا سا کام کرتے ہیں۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بابا مجھ سے متنفر ہو جائیں۔ میں آزادی اظہار کو غلط معنی پہنانا نہیں چاہتی، میں اپنے لیے لڑنا نہیں چاہتی۔ ابھی مجھے بہت چیزوں کے لیے لڑنا ہے۔ میں نے اگر خود کو محبت تک محدود کر دیا تو میرے ارادے راہ میں ہی رل جائیں گے۔ مجھے راہ بنانے دو مانجھی، مجھے کچھ بہتر کرنا ہے۔ اسے بہت کچھ کرنا تھا، اور میں اس کے حکم پر سر جھکا کر اس کی راہ سے دشواریوں کی طرح ہٹ گیا۔ کیا میرا نقصان نہ ہوا تھا؟ میں نے تو ایک جہان کھو دیا تھا۔ سمبھا تو زندگی تھی، اس کے بعد تو بس زندگی مجھے اپنے اشاروں پر نچاتی رہی ہے۔ یہ شکوہ نہ جانے زندگی سے تھا یا پھر خود سے، مگر وہ حالت میں جیسے ہارے ہوئے تھے۔ مگر سمبھا تو کچھ بھی نہ کر پائی، نہ اپنے لیے نہ دوسروں کے لیے۔ سمبھا نے زمین سے محبت کی، زمین کے باسیوں سے، جانوروں، درختوں، فصلوں سے محبت کی، مگر انہیں کچھ نہ ملا۔ ہاں، وہ ختم ہو گئیں، مگر آپ زندہ ہیں۔ آپ نے شادی کی، اپنی زندگی سجائی، آزاد فضا میں رہے۔ کیا پریشانی تھی آپ کو؟ دکھ کا بوجھ تو انہوں نے اپنے کندھے سے سرکنے ہی نہ دیا تھا۔ کاش کہ میں اس آزاد فضا میں خوش رہ پاتا۔ اس کے بعد تو بس زندگی مجھے اپنے اشاروں پر نچاتی رہی ہے۔ یہ شکوہ نہ جانے زندگی سے تھا یا پھر خود سے، مگر وہ ہر حالت میں جیسے ہارے ہوئے تھے۔ مگر سمبھا تو کچھ بھی نہ کر پائی اپنے لیے، نہ دوسروں کے لیے۔ سمبھا نے زمین سے محبت کی، زمین کے باسیوں سے، جانوروں، درختوں، فصلوں سے محبت کی، مگر انہیں کچھ نہ ملا۔ ہاں، وہ ختم ہو گئیں، مگر آپ زندہ ہیں۔ آپ نے شادی کی، اپنی زندگی سجائی، آزاد فضا میں رہے۔ دکھ کا بوجھ تو انہوں نے اپنے کندھوں سے سرکنے ہی نہ دیا تھا۔ کاش کہ میں اس آزاد فضا میں خوش رہ پاتا، کاش میں اسے بھلا پاتا۔ وہ جیسے تھکے ہوئے اٹھے تھے۔
وہ یہاں کیوں آئے تھے؟ انہیں کچھ یاد نہ رہا تھا۔ شاید دل کے تمام زخم تازہ کرنے کے لیے۔ ان کے رنجیدہ دل سے آواز آئی تھی۔ پرا نے ضروری سامان باندھا۔ 2 دن میں یہاں سے واپسی تھی۔ وہ ضروری چیزوں کی طرح اپنا دل بھی ڈھونڈتی رہی کہ کمرے کے کسی کونے میں پڑا ہے، مگر وہ بھول گئی۔ اس کا دل کمرے کے کونے میں نہیں، ان گلیوں میں تھا۔ آج سب ساتھ تھے۔ الوداعی پارٹی ارینج کی گئی تھی۔ آج لڑکوں نے سندھی لوک گیتوں پر رقص کیا تھا، لڑکیوں نے گیت گائے، محفل جمی ہوئی تھی۔ سب اپنے اپنے طور پر کچھ لکھ کر لائے، لطیفے، شعر اور کوئی خاکے پڑھے گئے۔ محفل کے اختتام پر وہ تمام گروپوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ وہ باہر آرچر اور حفیظ ساتھ تھے۔ پرا، ہیرا اور ماریا بھی ساتھ کھڑی تھیں اور گپ شپ ہو رہی تھی۔ پرا، تم گاؤں جا کر کیا کرو گی؟ مستقل طور پر یہیں سیٹ ہو جاؤ نا۔ وہی تو میری ضرورت ہے۔ مجھے اپنی ماں کے سارے خواب پورا کرنے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے میرے کمرے کی کھڑکی جس طرف کھلتی ہے، سامنے سے فصلوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ صبح صبح اٹھ کر جب تک کھڑکی سے باہر کا نظارہ نہ ہو تو لگتا ہی نہیں کہ میری صبح ہوتی ہے۔ تم لوگ آنا میرے گاؤں، میں تمہیں پورا گاؤں دکھاؤں گی۔ ہمیں انوائٹ نہیں کرو گی پرا؟ بابا نے شکوہ کیا تھا۔ ہاں، تم بھی آنا گی، میں اپنی کزن سے ملواؤں گی تمہیں۔ بہت اچھا ہے، تم لوگوں کو خوب گھمائے گا، بہت انجوائے کرو گے تم۔ سوچ لیں پرا، ہم آئیں گے تو خالی ہاتھ واپس نہیں جائیں گے، آپ کی چوکھٹ پر سوالی بن کر جائیں گے۔ اس بار حفیظ ان میں ٹپک پڑا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ہم بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے، دعا دے کر روانہ کریں گے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اسے اس کے انداز میں لاجواب کر گئی۔ مگر ہمیں دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی چاہیے۔ جو دوا ہمیں چاہیے وہ ڈاکٹر حکیموں کے پاس نہیں ہوتی۔ ہم آپ کو زہر دے دیں گے تاکہ قصہ ہی ختم ہو۔ وہ بھی قبول ہے، بشرط کہ آپ کے زہر کا پیالہ ساتھ پئیں۔ بابر نے کہتے ہوئے ہیرا کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ وہ بری طرح چڑ گئی تو ان کا مشترکہ کہکا گونج اٹھا۔ کچھ دیر بعد جب آچر اور حفیظ کسی اور طرف متوجہ ہوئے تو وہ پرا کو اکیلا پا کر سوئمنگ پول کے پاس آ بیٹھے۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ ویسے آپ بولتے ہوئے بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس نے پانی میں کنکر پھینکا تو بھنور پیدا ہوا۔ بولنے سے کچھ نہیں ملتا، انقلاب کوششوں سے آتا ہے۔ کس قسم کے انقلاب کی بات کر رہی ہو؟ شعور کا، خوشحالی کا، جنگ کے بعد امن کا، اسلام کا، قانون کا، سچائی کے نفاذ کا، اور محبت کا؟ وہ ان سب چیزوں میں گنجائش نکال کر محبت کو لے آیا تھا۔ عشق کا انجام قبر ہے، کچھ نہیں ملتا محبت سے، نہ حقیقت میں اور نہ ہی کہانیوں میں۔ وہ نہ جانے کیوں اچانک ہی تلخ سی ہو گئی تھی۔ یہ دنیا محبت کے دم سے ہی قائم ہے۔ ہم نہ جانے کیوں اپنی غلطیوں اور بربادیوں کا سبب محبت کو ٹھہراتے ہیں۔ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں پرا؟ تجربات ہمیں کیسے بدل دیتے ہیں پنہل۔ وہ بھی جیسے ہاری ہوئی تھی۔ ہم نیا تجربہ کیوں نہیں کرتے؟ اس قدر حوصلہ کہاں سے لائیں؟ ابھی سے ہار رہی ہو، پھر سمبھا کے خواب کیسے پورے کرو گی؟ تم سمبھا کو کتنا جانتے ہو؟ تم سمبھا کو کتنا جانتے ہو؟ میں سمبھا کے مانجھی کو جانتا ہوں، میں اس سے نفرت کرتی ہوں۔ اس نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ تم غلط کرتی ہو پرا۔ مانجھی تو بہت معصوم ہے۔ معصوم تو پنہل بھی بن رہا ہے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی۔ وہ اٹھی۔ پنہل صرف پرہا کو چاہتا ہے۔ وہ یقین دلانے لگا۔ تم جیسے لوگ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں، وقت آنے پر دامن بچا جاتے ہیں، مانجھی کی طرح۔ تم مانجھی کو جانتی ہو پرا، وہ کون ہے؟ میں تو تمہیں بھی جانتی ہوں پنہل کہ تم کون ہو۔ وہ اتنا کہہ کر رکی نہ تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بات کرتا اور اسے رکنا پڑتا، اسی لیے سامنے سے آتی ہیرا کو دیکھ کر اس کی طرف چلی گئی۔ انہیں ہاسٹل جلدی پہنچنا تھا، اسے سامان پیک کرنا تھا۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ اختتام کر کے گئی تھی۔ اس بار پرا نے مڑ کر دیکھا بھی نہیں تھا اپنے طور پر، مگر وہ خود کو انقلاب کے لیے تیار کر رہا تھا۔ تم اس سے ملے بغیر اپنے گاؤں نہیں جا سکتے۔ ان کی آواز میں روب تھا۔ وہ مجھ سے ملے بغیر جا چکی ہے سر۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ تم اس کے قدم گنتے اس کے پیچھے جاؤ پنہل۔ میں نہیں چاہتا کہ تم آرام سے ہار مان لو۔ تمہیں پتہ ہے جدائی کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے جدائی، اور میں مر چکا ہوں۔ وہ چلایا تھا۔ مگر میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا، تمہیں جانا ہوگا وہاں پر۔
تمہیں جانا ہوگا، وہاں پر جانا ہوگا، لڑنا ہوگا اپنے حق کے لیے۔ میں تمہارے چہرے پر جیت کی خوشی دیکھنا چاہتا ہوں پنہل، میں تمہیں اور اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ جاؤ پنہل، اپنے لیے راستہ بناؤ، جاؤ۔ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑا کر ان کے گھر سے نکل آیا۔ بجلی نہیں تھی، باہر اندھیرا تھا۔ اس نے اپنی آستین سے گیلی آنکھیں صاف کی اور چاند کی روشنی میں قدم آگے بڑھا دیے۔ آگے پتھر تھے، مگر اس نے ہاتھ زخمی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ برآمدے میں لٹکی ہوئی لالٹین کی ٹم ٹماتی لو دیتی جلتی بجھتی روشنی لکیر کی صورت اس کے کمرے میں کھلی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد اپنے بازو لپیٹے کسی گہری سوچ میں گم تھی کہ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز سے ہڑبڑا اٹھی۔ تم سے کوئی ملنے آیا ہے؟ اپنا نام پنہل بتاتا ہے۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ اس کے اندر گہرے سناٹے میں کسی نے پتھر پھینکا تھا۔ اس سے کہیں کہ یہاں سے چلا جائے۔ تم اپنے ساتھ اس طرح کیوں کر رہی ہو پرا؟ پہلے تم نے مجھ سے کہا کہ آمنہ اچھی ہے، اس سے شادی کر لو، میں نے کر لی، مگر میں خوش ہوں اور پرسکون بھی۔ اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم خوش رہو اور پرسکون بھی۔ میں خوش ہوں اور پرسکون بھی۔ مجھے کچھ مل گیا ہے اور کچھ مل جائے گا۔ وہ بہت اچھا ہے پرا، اسے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر اسے سمجھانے لگا۔ میں اپنے نانا کے گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، کہیں بھی نہیں۔ اس گاؤں کو میری ضرورت ہے۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو، میں بات کر چکا ہوں اس سے۔ کیا بات کر چکے ہو تم اس سے؟ میں اسے تمہارے لیے زبان دے چکا ہوں۔ تمہیں کیا حق ہے اس طرح کرنے کا؟ مجھ سے پوچھے بغیر ہی۔ وہ چلائی تھی۔ یہ حق مجھے نانا دے کر گئے تھے، اور اب تم کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا بند کر دو، بیٹھ کر اپنی شادی کی تیاریاں کرو۔ کیوں آمنہ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ اندر آتی آمنہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ بالکل ٹھیک، اور کام تو زندگی بھر چلتے رہیں گے۔ تم لوگوں کو کس طرح فیس کرو گے انزل؟ کیا بتاؤ گے انہیں؟ اور لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں؟ کیسی باتیں کریں گے؟ اسے یہی پریشانی تھی۔ لوگوں کی پرواہ کب سے ہونے لگی ہے تمہیں بھائی؟ وہ ہنستی۔ میں اپنے نانا کا بھروسہ توڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ آج زندہ ہوتے تو کیا سوچتے کہ میرے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا، اور میں نے ان کی غیرت کا بھی نہ سوچا، اپنے لیے باہر کہیں پسند کر لیا۔ یہ تمہارا حق ہے پرا، جس کی ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے، اور اب خود ہی اگر یہ باتیں کرنے لگی ہو تو دوسروں کو تو کوئی افسوس نہیں۔ انزل، میں یہاں کے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر عورت کو اس کے حقوق دیں تو اس کا نتیجہ یہ ہرگز نہیں کہ وہ آپ کی مرضی یا خواہش سے ٹکرائے۔ بس سب کچھ جائز ہونا چاہیے۔ اگر سب کی خوشی ایک چیز میں ہو تو بہتر ہے۔ دیکھو، میری ماں نے کبھی بغاوت نہ کی، میں کیسے کر سکتی ہوں؟ تم نے کوئی بغاوت نہیں کی ہے، مگر جو تمہارے لیے بہتر ہے اسے ہم کیوں نہ تمہارے لیے منتخب کریں، اور پھر ہم سب خوش ہیں۔ پرا، سب کچھ جائز طریقے سے ہی ہوگا۔ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، یہ غلط تو نہیں نا؟ اور پھر نانا کو بھی اس سے خوشی ملے گی، وہ تو تمہاری خوشی میں خوش تھے۔ چلو اب اسے ڈیٹ فائنل کر دوں، وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ اگر تم اس بار نہیں ملنا چاہتی تو خیر ہے۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھا۔ اس نے ایک پل کو اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کتنا خوش تھا اس کی خوشی میں، کتنا اچھا دوست تھا وہ اس کا، کتنا سمجھتا تھا اسے۔ اس کے دل سے انزل کے لیے بہت ساری دعائیں ہی نکلتی رہیں۔ اسے اپنی دعاؤں پر یقین تھا۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے عارفین؟ اس نے ان کے بکھرے بال اور حلیہ دیکھا تو رحم سا آیا تھا۔ عمر سے زیادہ بوڑھے لگ رہے ہو۔ وہ خاموشی سے سگریٹ پیتے رہے۔ ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ مگر ایسا نہ کر سکی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ پھر بھی تم نے مجھ سے اتنی امیدیں رکھی۔ سگریٹ ایشٹرے میں بجھاتے ہوئے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا گیا، تو پھر میں کس سے امید رکھتی عارفین؟ مگر میں ہمیشہ تمہیں ہراتی رہی، کبھی تمہیں جیتنے کی کوشش نہ تھی۔ اب کیا کرنے آئی ہو؟ مجھے ہرانے یا جیتنے؟ ہارنے آئی ہوں۔ اتنی کوشش ضرور کروں گی کہ سمبھا کے مانجھی کو بھول کر اپنے عارفین کو خوش رکھو۔ سمبھا کا مانجھی تو کب کا مر چکا ہے، اور عارفین مرنے کے لیے تیار۔ زندگی اتنی بری بھی نہیں ہوتی عارفین، جتنا ہم اسے بنا دیتے ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، زندگی گزر چکی ہے۔ زندگی باقی ہے عارفین، جتنی بھی سہی،
مگر ہے تو سہی نا کچھ لمحے، کیا کر لیں گے ان لمحوں کو؟ ان کا لہجہ ابھی تک خشک تھا۔ ہم مسکرانے کی کوشش کریں گے۔ وہ مسکرائی تھی۔ کبھی مسکراہٹ بانٹنے کی بھی کوشش کیا کرو۔ مجھے مسکراہٹ بانٹنا سکھاؤ۔ میرے ساتھ میرے دیس چلو، میرے گاؤں، جہاں مٹی کی خوشبو مجھے بلاتی ہے۔ میں اپنی باقی زندگی وہاں گزارنا چاہتی ہوں، کھیتوں، درختوں، نہروں، پہاڑوں، ٹیلوں کے درمیان۔ میں خوش رہنا چاہتا ہوں اب۔ اگر تم چلو تو، ورنہ میں یہاں اب نہیں ٹک سکتا۔ تمہارا گاؤں کوئی خوبصورت جزیرہ ہے؟ اس نے رازداری کے سے انداز میں پوچھا۔ ہاں، تم سے بھی زیادہ، انہوں نے اسی انداز میں جواب دیا۔ پھر تو نہیں، تم وہاں جا کر مجھے گھاس ہی نہیں ڈالو گے۔ اس نے منہ بنایا۔ ہو سکتا ہے تمہیں ان گلیوں سے پرانا عارفین مل جائے، وہ ابھی تک وہاں ہے۔ نہیں، اس کا دل ان گلیوں میں ہے، سمبھا کے پاس۔ تم سمبھا کو بھول نہیں سکتے۔ تم سمبھا سے کیوں جلتی ہو؟ عارفین تو تمہارے پاس ہے نا، مگر اس کا دل تو نہیں نا۔ وہ ڈھونڈ لانا تمہارا کام ہے۔ انہوں نے دوسرا سگریٹ جلایا تھا۔ اور دل جلانا جیسے تمہارا کام ہے۔ چھوڑو یہ سگریٹ، منع کیا ہے نا ڈاکٹر نے، پھر بھی سگریٹ پیتے ہو اتنے۔ اس نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے ان کے ہاتھ سے سگریٹ چھین لیا۔ پروفیسر سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے واپس لینا چاہا۔ عارفین تو سگریٹ چھوڑ سکتا ہے نا، جب چاہے پروفیسر بن جاؤ، کبھی مانجھی تو کبھی کچھ اور کتنے روپ اوڑھ رکھے ہیں تم نے۔ مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہوگا، بدلو اپنے آپ کو۔ تم پھر اصلیت پر آ گئی۔ وہ انہیں آنکھیں دکھانے لگے۔ تم اس طرح سیدھے ہوتے ہو۔ وہ ڈپٹنے لگی بچوں کی طرح۔ میں سیدھا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ ہنستے ہوئے اس سے سگریٹ چھین کر باہر نکل آئے۔ میں تمہیں سیدھا کر کے ہی دم لوں گی بڑے میاں۔ وہ ان کے پیچھے لپکی۔ دل جوان ہے، بڑے گرگٹ کہیں تھے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئیں۔ کل کے سفر کی تیاری باقی تھی۔ تمہیں پتا ہے میں تم لوگوں سے بہت جلتا ہوں۔ پوچھو کیوں؟ بتائیے کیوں؟ وہ سموسوں سے انصاف کرتے ہوئے بولا۔ مجھے حسد ہوتا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہو تو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ میں کل بلا وجہ ہی حمیرہ کی طرف دیکھنے لگا اور سوچا کہ کسی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، مگر وہ بندی خوش فہمی میں مبتلا ہو گئی۔ تو اچھا ہے نا، کبھی تو ان کو بھی خوش کر لیا کرے نا۔ مجھے کون سا کسی نے خوش کیا ہے کہ میں اسے خوش کروں؟ سمبھا تو میری طرف دیکھتی ہی نہ تھی۔ بے ساختہ ہی وہ نام ان کے منہ سے پھسل گیا۔ ابھی تک وہ نہیں بھولی آپ کو۔ اسے دکھ سا ہونے لگا۔ وہ جادوگرنی ہے پنہل۔ اس کا سحر بستی کے کونے کونے میں ہے، کھیتوں میں، درختوں کے نیچے، شاخوں پر، ہر جگہ اس کی یاد ہے۔ یہاں کبھی مانجھی اور سمبھا پھرا کرتے تھے۔ ان کی نگاہیں کچی پگڈنڈیوں پر تھیں۔ اب یہاں حمیرہ اور عارفین پھرا کرتے ہیں۔ اس نے ان کا موڈ بدلنا چاہا۔ اور پروفیسر کہاں گیا؟ وہ خود ہی سوچنے لگے۔ ہوگا سندھ یونیورسٹی کے کسی کلاس میں فلسفے پر سوچتا، تھوڑی اور سر کھجاتا۔ ہاں یار، جیسے میں بتاؤں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ پروفیسر کو تو وہیں چھوڑ آیا ہوں جیسے۔ میں بتاؤں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ماسی میں رہتے ہیں۔ اگر پروفیسر وہاں ہوتا تو یہاں کھیتوں، مولیوں اور گاجروں میں اس کا دل اٹکا ہوتا۔ مولی گاجر؟ پروفیسر کا عشق کھانے کی چیزوں تک محدود نہیں۔ پروفیسر کا دل تو فلسفے میں اٹکا ہوا ہے۔ البتہ عارفین کا دل یہاں ہے، یہیں کہیں۔ تا حد نگاہ ہریالی تھی۔ وہ لہلہاتے پودوں کو آنکھوں سے ٹٹولتے ہوئے دل ڈھونڈنے لگے۔ ارے، آپ دونوں یہیں بیٹھے ہیں ابھی تک، اور ہم نے اسکول کی عمارت کے لیے زمین بھی دیکھ لی۔ اور یہی نہیں بلکہ میڈم حمیرہ نے بچیوں کے لیے سلائی سینٹر اور کڑھائی وغیرہ کے لیے بھی حیدرآباد میں ایک اچھے بوتیک کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیا ہے کہ یہاں سے ریلیاں، دوپٹے، چادریں اور جوڑے وغیرہ جو گاؤں کی عورتیں بناتی ہیں ان کے لیے مخصوص جگہ بھی بنا لی ہے۔ جہاں بھی عمارت کا کچھ حصہ تیار کرانا ہے وہ یہاں کر دی جائیں گی۔ اور میڈم کی کوئی سہیلی ہیں، کسی طرح ان کی چیزیں وہاں تک پہنچا دیں گی۔ دیکھو، اس طرح یہاں کی عورت کو اپنا جائز روپیہ وقت پر مل جائے گا۔ اور پھر لڑکیوں کا اس طرف اسکول نہیں تھا تو میں نے اس جگہ سے نزدیک کرکٹ گراؤنڈ والی وہ جگہ دیکھ لی ہے جہاں بچے کرکٹ کھیلتے ہیں۔ پرا بہت خوش تھی۔ وہ اسے اس طرح خوش ہوتا دیکھتے ہوئے مسکرا دیے۔
وہ دونوں ان کے ساتھ چلتے ہوئے زمین دیکھنے کے لیے کرکٹ کے میدان تک گئے۔ بعد میں فصلوں کی کٹائی ہوتی دیکھ کر وہ لوگ گنا چھیلتے اور کھاتے زمینوں کی سیر کرتے گھر کی طرف لوٹے تھے۔ کرم پور میں آج شام بہت سہانی تھی۔ اس نے اپنا کھویا دل پا لیا تھا۔ پنہل خواب تھا جو حقیقت کا روپ دھار کر اس کی زندگی میں رنگ بھرنے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ دونوں مل کر خوشحالی کے خواب دیکھتے تھے اور ان کے ساتھ محبت تھی اور یقین بھی۔ اس نے شہر کنارے ٹہلتے ہوئے ادھوری نظم آج مکمل کی۔ نہر کنارے ملتے ہوئے دو عکس پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔